الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اما بعد فقال الله تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قلیل. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ ہوتے ہیں، اور ان کی خیرخواہی کا اندازہ ہم آپ بخوبی نہیں کر سکتے. ان کا خمیر الگ اٹھایا جاتا ہے عام لوگوں سے بہت ہٹ کر. اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا. ان کے مزاج میں، جبلت میں، طبیعت میں، خمیر میں ایسی ہمدردی ہوتی ہے اور ایسی خیرخواہی ہوتی ہے کہ عام لوگوں میں اس خیرخواہی کا، اس ہمدردی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر جتنا جتنا کوئی نبی کے قریب ہوتا ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اللہ کی ذات پر ایمان کے اعتبار سے، ویسی ویسی ہمدردی اور خیرخواہی عطا کی جاتی ہے. اس لیے کہ خیرخواہی اور ہمدردی صرف اللہ کے لیے یہ دین والوں کا حصہ ہے. ہمدردیاں کرنے والے، خیرخواہیاں کرنے والے دنیا میں بتیرے لوگ چلتے پھرتے ہیں. بہت سے ادارے، بہت سے ٹرسٹ، بہت سی NGOs اور فلان اور فلان، لیکن مقاصد ان کے کچھ اور ہوں. خالص ہمدردی اور خالص خیرخواہی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اس لیے کہ یوں فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا قربہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق کا سب سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ ہے. اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، ان کی دوا دارو میں مدد دینا، ان کو اسپتال تک پہنچانا، اسی طرح سے بیواؤں کی کفالت کرنا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان پر شفقت کا، محبت کا معاملہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دلانا، ان کو کاروبار کرا کے دینا، ان کو مکان دینا، یہ سب کام. اور پھر اس سے کوئی غرض نہ ہو، شہرت نہیں چاہیے، مسافے نہیں چاہیے، معانقے نہیں چاہیے، شکریہ نہیں چاہیے، ان سے کوئی دنیا سے متعلق کوئی امیدیں وابستہ نہیں کی ہوئی. حتیٰ کہ کرنے والے ایسے بھی دنیا میں رہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب بھی ہیں، اور قیامت تک ایسے رہیں گے کہ جو نیکی کریں پس پردہ وہ ہیں، پس پردہ وہ خود ہیں، لیکن کبھی بھی تو سامنے آ کر انہوں نے نہیں دیا. کبھی بھی تو سامنے آ کر انہوں نے نہیں دیا کچھ. سب کچھ پس پردہ رہ کر
خود اپنی حالت فقیرانہ ہے، لیکن لاکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، اور اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے۔ کام کرنے سے غرض ہے صرف یہ کہ اپنے نفس پر بدگمانی، اپنے نفس پر بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، اور ایک گناہ بدگمانی کہ کوئی ہمارا شکریہ کرے گا، کوئی ہمیں بڑا آدمی کہے گا، میاں صاحب کہے گا، چودھری صاحب کہے گا، یہ نام و نمود کے چکر میں نہ پڑ جائیں کہیں، اور یہ کہ ہماری کوئی نیکی ضائع نہ ہو جائے، کسی وقت کبر میں آ جائیں، غرور میں آ جائیں، کسی دھوکے میں پڑ جائیں، ایسا نہ ہو۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام جس درجے میں خیر خواہ اور ہمدرد ہوتے ہیں اس کا ایک عام آدمی تصور تک نہیں کر سکتا، اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے ہاں جن کا جتنا درجہ ہے کسی نبی کا وہ درجہ نہیں ہے، جتنا علم اللہ نے ان کو دیا کسی نبی کو نہیں دیا، جتنے قریب وہ ہیں اللہ کے اتنا قریب کوئی نبی نہیں، جو کچھ ان کو عطا کیا گیا کسی کو نہیں عطا کیا گیا، اور جس مقدار میں ان کو عطا کیا گیا اس سے بڑی مقدار کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ کہ خیر خواہی اور ہمدردی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے میں عطا کی گئی وہ درجہ ہمدردی اور خیر خواہی اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ آمدن برسر مقصد راہ ہمدردی اور خیر خواہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک بات بتائی ہمدردی کی اور خیر خواہی، تاکہ وہ مرض کو سمجھیں، مرض کا احساس کریں اور اس کے علاج کی فکر کریں۔ مریض کو اللہ نہ کرے اگر یہی پتہ نہیں کہ میں بیمار ہوں تو وہ تو بد پرہیزی کرے گا، اور بد پرہیزی کیا؟ وہ بد پرہیزی سمجھ کے تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو معمول میں اپنا کھانا پینا جاری رکھے ہوئے ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے پھیپھڑے میں کوئی تکلیف ہے، یہ گردے میں کوئی تکلیف ہے، یہ ہڈی میں کوئی مرض ہے، یہ خون میں کوئی مرض ہے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ تو معمول میں کھائے پیے جا رہا ہے۔ ازراہ ہمدردی ایک بات فرمائی تاکہ مرض کا احساس کریں اور علاج کی فکر کریں۔ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ چور جو چوری کر رہا ہے دنیا کی محبت میں کر رہا ہے، بدکار آدمی جو بدکاری میں مبتلا ہے اسے بھی دنیا کی کسی نہ کسی چیز کی ناجائز حرص اور ہوس نے مجبور کر دیا ہے۔ غرض ہے کہ سب جو بھی کچھ ہے، ظالم جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی دنیا ہی کی محبت میں کوئی چیز، کوئی منافع حاصل کرنے کے لیے، کسی نقصان سے، محض دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 باتوں کی، 100 باتوں کی ایک بات، 1000 باتوں کی ایک بات، یا لاکھ یا کروڑ باتوں کی ایک بات کروائی کہ دنیا میں کوئی بھی جو چھوٹا بڑا گناہ ہے اور چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی معصیت ہے اس کے پیچھے کار فرمائی جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دنیا کی محبت گویا ایک بیج ہے، گویا ایک بیج ہے، اور اس بیج سے اس پہ بہت سارے پھل، جیسے بیج، آم کی ایک گٹھلی بیج کا کام کرتی، وہ بیج محض ایک بیج ہوتا ہے، یہ گٹھلی ہوتی۔ اب اگر اس کے بارے میں پیشین گوئی کی جائے کہ اس گٹھلی کے اندر اتنے 1000 من آم ہیں اور اتنے 100 من لکڑی ہے اور اتنے 100 من سالانہ پتے ہیں اور شاخیں ہیں، ایک گٹھلی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کہاں ہے بھائی، نکال کے دکھاؤ ہمیں، کہ نہیں، یوں نہیں، وہ تو جب زمین میں دبائی جائے گی اور اس کا قدرتی عمل پورا ہوگا پیدائش کا، اور اس سے ایک تناور درخت بنے گا اور سالانہ وہ
منوں کے حساب سے پھل دے گا، اور اس کی شاخیں ہوں گی، پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، اس کا تنا ہوگا۔ معصیت اس کی بے شمار، بیسیوں نہیں ہزاروں شاخیں اور ہزاروں اس کی قسمیں، اور اس کے نابکار پھل اور پھول، اور اس کے کانٹے اور اس کا تنا، سب کے پیچھے جو بیج ہے، بیج کی بات نشاندہی فرمائی کہ دنیا کی محبت، اور اس کے بالمقابل دوسری چیز یہ فرمائی کہ زہد اختیار کرو۔ اس کا علاج کیا فرمایا؟ زہد اختیار کرو۔ زہد کہتے ہیں عام ہمارے محاوراتی کہ فلاں آدمی بڑا عابد و زاہد ہے، بڑا عابد زاہد آدمی۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، دنیا سے بے رغبتی کو زہد کہتے ہیں، اور اسے حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اس کا دین و ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے اعمال اور اخلاق معیاری نہیں ہو سکتے۔ زاہد ہونا، عابد و زاہد ہونا، ایسا مت خیال کریں، جب ایسی بات کرتے ہیں نا تو ایک عامی آدمی ذہنی طور پر تھوڑا فارغ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ مولانا صاحب نے مضمون شروع کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اکابر اولیاء اللہ کا مضمون ہے، جو گویا بڑے بڑے بزرگوں کو حاصل کرنا چاہیے اور بڑے کاملین کا کام ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، اور میں یعنی وہ بیان میں ہی، تقریر میں ہی، بات کو سنتے ہوئے ہی ذہنی طور پر الگ ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا موضوع نہیں، میرا مضمون نہیں ہے، وہ عابد و زاہد مجھے نہیں بننا ہے، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، اور کوئی بزرگ بننے کا شوق رکھتا ہو تو وہ یہ چیز، یہ صفت حاصل کرے، میں تو عابد و زاہد نہیں بن سکتا۔ ایسی بات نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ عابد ہر آدمی جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، وہ عبادت گزار ہے اللہ، وہ عابد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری صفت بھی حاصل ہو جائے، زاہد ہونا یعنی دنیا سے بے رغبتی، تو اس کی نماز یقین مانیے کہ وہی نماز جو پہلے پڑھا کرتا تھا، اگر دنیا کی محبت سے یہ خالی ہو جائے، دنیا سے بے رغبت ہو جائے، تو وہی نماز 5 وقت کی، اتنا صحیح وقت اس میں لگے، اتنی سی ہی محنت اس میں ہو، اتنا ہی مجاہدہ، اتنی ہی ریاضت، لیکن یہ نماز 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا اور 500 گنا اور اس سے زائد کہاں سے کہاں پہنچے گی، اسی چیز کا مول بڑھ جائے گا اللہ کے، اس لیے کہ یہ ایک ایسے آدمی کی نماز ہے جو دنیا میں رہتا ہے اور دنیا اس میں نہیں رہتی، دنیا اس میں نہیں رہتی۔ ایک ہو میرے دوست دنیا میں رہتے، اللہ نے بھیجا ہے تو دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں رہیں گے تو کپڑا بھی، جوتا بھی، پیسے بھی، اور کھانا بھی، اور پینا بھی، اور بیوی بچے بھی، اور مکان دکان، سب چیز چاہیے اور سب حلال ہے۔ دین ہمارا کسی چیز سے منع نہیں کرتا، بادشاہ بنو، وزیر بنو، گورنر بنو، دین میں کوئی منع تو نہیں ہے، سب بنو، لیکن اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ تمہارے گرد و پیش میں رہنا چاہیے، تمہیں اس میں رہنا ہے، اس کو تمہارے اندر نہیں رہنا، اس کو اپنے اندر مت آنے دو۔ بس اگر یہ گر آ جائے، یہ ہنر آ جائے، اس کی مشق ہو جائے، تو میرے دوستوں میں نے پچھلے جمعے میں بات عرض کی تھی کہ دنیا کی ہر چیز پھر عبادت ہے، ہر کام عبادت ہے، یقین شادی کرنا بھی عبادت، بال بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ہنسنا، کھیلنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، سب عبادت، پہننا، خریدنا، بیچنا، دکان 1 کرو، 10 دکانیں ڈالو، 20 دکانیں ڈالو، سب عبادت، جتنا بھی کماؤ، 10 روپے کماؤ یا 10,000 روپے روزانہ کماؤ، سب عبادت، اپنوں پہ لگاؤ، پرایوں پہ لگاؤ، سب عبادت۔ بات ہے رغبت کی اور بے رغبتی کی، بات ہے رغبت کی اور بے رغبتی کی۔ دیکھیے
اللہ نے دنیا میں ہمیں بنایا پیدا کیا ہے اور دنیا کی یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں. ہم ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے, ہم ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. ایک وضاحت عرض کروں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تکبر کی مذمت بیان فرمائی. تکبر کی مذمت بیان کی. تکبر عربی کا لفظ ہے اور التکبر عربی ڈکشنری میں لکھا ہے بتکلف بڑا بننا یا اس سے زیادہ بڑا بننا جتنا کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے. جتنی بڑائی اللہ نے دی وہ بہت زیادہ ہے. بھائی اللہ نے ہر آدمی کو آسمان سے بڑا بنایا, زمین سے بڑا بنایا, آسمان اور زمین کی درمیان کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بڑا بنایا ہے. ملائکہ سے بڑا بنایا ہے. ملائکہ کو حکم دیا ہے اس کو سجدہ کرو اور انہوں نے سجدہ کیا ہے. کل مخلوقات سے اس کو بڑا بنایا ہے. اس سے زیادہ بڑا بننے کی کوشش مت کرو. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی برائی بیان فرمائی. اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے کہ ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میرے کپڑے عمدہ ہوں, میرا لباس عمدہ ہو. اپنا اپنا ذوق ہے پہننے کے بارے میں. بعض آدمی اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ کہ بس سادہ وادہ ٹھیک ہے بھائی, کہ یہ رنگ یہ بھی ٹھیک ہے, کہ یہ رنگ کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہو وہ اس معاملے میں بہت نفیس الطبع واقع ہوا ہے, وہ کہ بھائی نہیں میں نے یہ رنگ کبھی نہیں پہنا, میں نے اس طرح کا کبھی نہیں پہنا, میں تو یوں پہنوں گا. اور پہننے میں ہر آدمی کا اپنا ذوق. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آدمی یوں چاہتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میرا لباس عمدہ ہو, اچھا پہنوں, اور یہ چاہتا ہے کہ میرا جوتا بھی بہت عمدہ ہو, صاف ستھرا بھی ہو, اجلا ہو, آرام دہ ہو, اور ایسا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا کہ یہ تو خوبصورتی ہے. فرمایا یہ تو عمدہ ذوق ہے, ذوق جمال کی تسکین ہے, شریعت میں جائز ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی کا منبع ہے. اس نے بندوں میں خوبصورتی تقسیم کی ہے, خوبصورتی کو پسند کرنا بندوں میں رکھا ہے. یہ برائی نہیں ہے. فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اچھے کپڑے پہننے کا ذوق رکھنا اور اچھے جوتے کا ذوق رکھنا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو حق بات بتائے اور آپ محض ہٹ درمی کی وجہ سے اسے دھتکار دیں اور حق کی بات کو مسترد کریں. حق بات کو مسترد کریں کہ اگر آپ اسے قبول کریں تو آپ کی انا میں اور آپ کی چودراہٹ میں فرق آتا ہے. محض چودراہٹ برقرار رکھنے کے لیے حق بات کو نہ ماننا, فرمایا یہ ہے کہ بھائی. اور یہ کہ اگر اللہ نے اس کو اچھا پہننے کو دیا ہے, اچھا کھانے کو دیا ہے, اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو حقیر جانے. اچھا پہننا جائز ہے, مباح ہے, اور اچھا پہننا چاہیے. جمعے کی نماز کے لیے ترغیب دی, فرمایا عمدہ لباس پہن کے آؤ, خوشبو لگا کر آؤ. عید کے دن کے لیے بطور خاص وہ الفاظ استعمال فرمایا جو تمہارے لباس میں سب سے عمدہ ہو وہ پہن کے آؤ. بہتر ہو کہ نیا پہنو, اور اگر نیا کسی وجہ سے اللہ نے میسر نہیں فرمایا ہے تو جو سب سے عمدہ ہے وہ پہنو. اس ذوق میں ترقی جو ہر آدمی عمدہ کو تلاش کرے گا ہر جمعے کو, تو ترقی ہوتے ہوتے ہو جائے گی. اس کی تو گویا شریعت نے ترغیب دی ہے, لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو خدا نخواستہ حقیر جاننا یہ تکبر کی بات ہے. میں نے عرض کی بات ہے رغبت کی اور بے رغبتی کی, دنیا کی رغبت کا ہونا اور بے رغبتی کا ہونا. یہ دنیا یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی, ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ نے ان کو مباح قرار دیا, ان کو استعمال کرو. ہم ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان چیزوں میں رہنا ہے لیکن مکمل بے رغبتی کے ساتھ. وہ اس طرح ہے, مثال کے طور پر ایک آدمی مکان بنائے, مکان چھوٹا بڑا
ضرورت کا ہونا چاہیے. جو زائد ضرورت ہو شریعت اسے منع کرتی ہے. ایک آدمی کی ضرورت 10 کمروں کی ہے، اس کی عائلہ بڑی ہے، اس کا کنبہ بڑا ہے، اس کی مہمانداری زیادہ ہے، 10 کمروں میں بھی کوئی عیب نہیں، 20 کمروں کا بھی عیب نہیں. ضرورت، لیکن زائد ضرورت خامخواہ دیواروں پہ لیپتے جانا، تھوپتے جانا، یہ قباحت کی بات. اس کے بالمقابل کسی غریب کا جھونپڑا سوار دو، اس کی دیوار کھڑی کر دو، اس کا کچا کوٹھا چھت گرنے والی اس کی چھت ڈلوا دو. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اور تمہیں بہت اطمینان ملے گا، اس سے بہت خوشی ملے گی اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اللہ اس کے بدلے میں تم سے بلائیں دور کریں گے، بیماری دور کریں گے، تمہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی مثال یوں ہے کہ دنیا میں ایک آدمی مکان بنائے. اب مکان میں سونے کا کمرہ، کھانے کا کمرہ، ملاقات کا کمرہ جسے بیٹھک کہیں، یہ اور کمرہ ضروریات. من جملہ مکان کی ضروریات کے بیت الخلاء بھی ہوتا ہے. بیت الخلاء بھی ایک ضرورت کی چیز ہے. اگر ایک سے ضرورت پوری ہوتی ہے تو ایک، اور بعض اوقات 2 کی ضرورت ہوتی ہے تو 2، بعض اوقات اس سے زائد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے زائد بھی. ایک آدمی سارا مکان بنوائے، ہر کمرہ، ہر برآمدہ، ہر 2 چھتی، سب چیز بنائی، اس میں بیت الخلاء نہیں رکھا گیا. بتائیے اس کا مکان مکمل ہے، کامل ہے یا نامکمل ہے؟ جو بھی کوئی آدمی آئے گا دیکھے گا کہے گا نامکمل ہے. یہ تو بڑی ضروری چیز تھی، اسے آپ نے کیسے ترک کر دیا، کیسے چھوڑ دیا؟ اس کے بغیر رہن سہن کیسے ہوگا، گزارا کیسے ہوگا؟ بہت مشکل بات. بیت الخلاء ضروری، ہر آدمی بناتا ہے اور ہر آدمی کی ضرورت ہے. لیکن کبھی کسی بھلے آدمی کو دیکھا کہ ہر وقت اس کے دماغ پر بیت الخلاء سوار ہو؟ بیت الخلاء کو کب جاؤں گا، کتنی دیر وہاں بیٹھوں گا اور کتنی دیر تک وہاں بیٹھا ہی رہوں گا اور کب وہاں سے نکلوں گا، اور ایسے گویا اس کے دل دماغ پر ہر وقت بیت الخلاء اور اس کے خیالات اور اس کے اوقات کی ترتیب اور وہ سوچتا رہے، دیکھتا رہے، اس سے دل بہلاتا رہے، لبھاتا رہے. کبھی کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر یہ کیفیت کسی آدمی کی ہو تو یہ بیماری ہے، یہ اس کی دماغی صحت مندانہ حالت نہیں ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا اور دنیا کا مال اور سونا اور چاندی اور کپڑے اور دکان اور مکان، یہ سب چیز ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے بیت الخلاء کہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے کوئی آدمی، اس سے علیحدگی نہیں ہو سکتی ہے، ضرورت ہے، اللہ نے رکھی ہے. لیکن ہر وقت جیسے اس آدمی کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا جو ہر وقت اس کا دل دماغ میں خیال بسائے رکھے کہ وہ آدمی صحت مند نہیں ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے، یہ مرض کی بات ہے، ماہر نفسیات کو دکھلانا چاہیے اور اس کا معالجہ کرنا چاہیے. ایسے ہی جس آدمی کے دل دماغ پر دنیا اور دنیا کا مال اور سونا اور چاندی اور دکان اور مکان کی محبت ہے، اسے کسی ماہر معالج کو دکھانا چاہیے جو امراض باطنیہ کا ماہر ہو. وہ آدمی دینی اور ایمانی اعتبار سے صحت مند نہیں ہے، اور ایسے آدمی کے اعمال اور اخلاق معیاری نہیں ہو سکتے. ایسے آدمی کے اعمال اور اخلاق معیاری نہیں ہو سکتے. جیسے صحت مند آدمی، مریض آدمی کی سوچ بیمار ہوتی ہے، بیمار آدمی کی سوچ بھی بیمار ہوتی ہے. ایسے ہی جو آدمی خدا نخواستہ امراض باطنیہ میں مبتلا ہے، اس کے اعمال اور اخلاق معیاری نہیں ہو سکتے. اسے کسی ماہر معالج سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس کی کوئی مناسب تدبیر کرنی چاہیے. اور اس کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا، زہد کا استعمال. دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کی کوشش. دنیا میں رہنا ہے اور اسے اپنے اندر نہیں آنے دیتا. دنیا میں رہے آدمی اور دنیا اس کے اندر نہ رہے. بیت الخلاء
ہر آدمی استعمال کرتا ہے، لیکن مکمل بے رغبتی کے ساتھ، مکمل بے رغبتی کے ساتھ، اور ایک گنا نفرت کے ساتھ، اور ایک گنا نفرت کے ساتھ۔ دنیا کا مال اور سونا اور چاندی اور دنیا کی یہ سب چیزیں استعمال ضرور کرنی ہے، کہ ضرورت کی چیز ہے، استعمال کرنی ہے، لیکن ایک گناہ بے رغبتی کے ساتھ، اور اللہ توفیق دے تو پوری نفرت کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔